بر صغیر کے اندر جب ہم اسلام کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو دو لیولز ہمیں نظر آتے ہیں. پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے یہاں پر، جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ ہے اسپرچول کانٹیکسٹ. سٹیج 2 آ گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اسپرچول لوگ بھی 2 نمبر تھے. مولانا علمی کتابی اگر واقعی علمی کتابی ہیں، اگر یہ سامنے آئے اور رجوع کریں. آپ نے الزام لگایا ہے، برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے. ویورز، کچھ باتیں وقت کے ساتھ مٹتی نہیں ہیں بلکہ اور زیادہ نکھر جاتی ہیں، ان میں بہت زیادہ نکھار آتا ہے. صوفیہ کرام کی تعلیمات، ان کی محبت، ان کی خدمت خلق اور ان کے اخلاص پر زمانہ گزرنے کے باوجود آج بھی دل گواہی دیتا ہے. اور جب تاریخ کے دامن سے روشنی چمکتی ہو تو کچھ عناصر اندھیرا پھیلانے کی بھی کوشش ضرور کرتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے انہی سازشی اندھیروں کا پردہ چاک کیا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے جانے والے جھوٹے الزامات کا علمی اور تحقیقی جائزہ لیا. ہمارے مہمان ریسرچ اسکالر سید فہد علی کاظمی صاحب نے قومی اور بین الاقوامی مستند حوالوں کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ ان الزامات کا خواجہ صاحب کی اصل شخصیت اور تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. یہ من گھڑت باتیں ہیں جن کا مقصد نوجوان نسل کو روحانی سرمایہ سے کاٹنا ہے. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بات ہوگی کرامات کی حقیقت پر. کیا کرامت صرف ظاہری مظاہر کا نام ہے یا وہ کسی ولی کی سچائی، تقویٰ اور قرب الہی کا ثبوت بھی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر سید فہد علی کاظمی صاحب. کاظمی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے، کچھ کرامات کا بھی ذکر کر رہے تھے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کچھ من گھڑت جو روایات ہیں ان کا آپ نے تحقیقی رد بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا تھا. یہ بتائیے، کیا یہ رویہ صرف خواجہ علی کی ذات تک محدود ہے یا دیگر بزرگان دین کو بھی اس مذموم مہم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس الاٹ عزیر نجف. بہت ہی بڑا اور امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر جب ہم اسلام کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو 2 لیولز ہمیں نظر آتے ہیں. لیول نمبر 1، کچھ سلاطین تھے جو یہاں پر آئے. محمد بن قاسم آئے، محمود غزنوی آئے، شہاب الدین غوری آئے، پھر یہاں پہ مسلمانوں نے ایک حکومت قائم کی. تو ایک تو آپ کا پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے یہاں پر، اور دوسرا کانٹیکسٹ ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ ہے اسپرچول کانٹیکسٹ. یہاں پہ صوفیہ کرام کی ایک لمبی فہرست ہے جو آئی ہے اور انہوں نے تبلیغ دین کی ہے، جس میں سر فہرست شیخ حجویر، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، مسعود فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیاء. یہ ایک لمبی فہرست ہے اولیاء اللہ کی. اب ہو یہ رہا ہے، اور یہ جو مذموم سازش جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ بچوں کو ہم نے ہیرو بیشنگ کی طرف لگا دیا ہے. دیکھیں نا، ایک بچہ ہے وہ اپنے شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ محمد بن قاسم تو ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، قزاق تھا، وہ تو کنٹروورشل تھا. سلطان محمود غزنوی بھی ہمارا ہیرو نہیں ہے، شہاب الدین غوری بھی ہمارا ہیرو نہیں ہے. یہ سارے تو قزاق تھے، ڈاکو تھے، 2 نمبر تھے. تو پہلے جب یہ باتیں، یہ نیریٹیوز بیان ہوتے تھے تو فوری طور پہ پھر توجہ جاتی تھی کہ اچھا، اگر یہ میرے ہیروز نہیں ہیں، ان میں پرابلم ہے، سلطان شمس الدین التتمش میں، قطب الدین ایبک میں، تو پھر وہ کہتے تھے اسپرچول لوگ ہیں وہ تمہارے ہیروز ہیں. لیکن اب سٹیج 2 آ گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اسپرچول لوگ بھی 2 نمبر تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ نہیں کر رہے تھے، نعوذ باللہ، وہ تو اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہے تھے. بابا فرید الدین گنج شکر وہ تو اپنا کوئی کلٹ لے کے آ رہے تھے. داتا صاحب نعوذ باللہ کشف المحجوب کے اندر توحید، ختم نبوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ تو کوئی گستاخانہ عبارات پھیلا رہے تھے. یعنی آپ نے ایک نوجوان سے اس کے ہیروز چھین لیے ہیں. وہ پولیٹیکلی جب دیکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے سارے ہیروز زیرو ہیں. وہ جب اسپرچولی دیکھتا ہے تو وہ اس کے سامنے یہ نظریہ آ رہا ہے کہ تمہارے سارے ہیروز زیرو ہیں. اور پھر اسے کہتے ہیں دیکھو ویسٹ کتنی ترقی کر رہا ہے، اور ویسٹ کیسے ترقی کر رہا ہے؟ ویسٹ نے مذہب سے جان چھڑائی ہے تو وہ ترقی کر رہا ہے. یعنی ہیرو بیشنگ آپ کو کہاں تک لے کے جا رہی ہے؟ مذہب دشمنی کے اندر. جی. اور عزیر نجف، جو امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے دشمنوں نے اتنا بڑا حملہ خواجہ غریب نواز پہ نہیں کیا جتنا ہمارے دوستوں نے، مذہبی بہروپیے، جنہوں نے بظاہر جو ہے سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ذکر کرتے ہیں، سنت کے لیبل کے ساتھ چل رہے ہیں، مگر اتنا بڑا حملہ آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اوپر کر دیا. دیکھیں، لاسٹ ٹائم جو ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی نا
کتابوں میں تحریفات دنیا بھر میں ہوتی ہیں, کتابوں میں تحریفات ہوتی ہیں. یہاں پہ مسئلہ تحریف کا نہیں ہے, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتابیں ان بزرگوں کی ہیں ہی نہیں جن کو آپ نے بیس بنا کے ان بزرگوں کے اوپر آپ حملہ آور ہو گئے ہیں. اب میں مولانا علمی کتابی سے 2 چیزیں ایکسپیکٹ کرتا ہوں جی. اگر یہ ٹرولی علمی کتابی ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے کے بعد, آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے حوالے کے بعد, خواجہ نصیر الدین چراغ دلی کے حوالے کے بعد, کہ ہمارے بزرگوں نے تو کوئی ملفوظات کمپائل نہیں کیے تھے. مولانا علمی کتابی اگر واقعی علمی کتابی ہیں, اور میں ان کو دل سے میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کروں گا اگر یہ سامنے آئیں اور رجوع کریں اور کہیں کہ ہاں پہلے مجھے انفارمیشن نہیں تھی, اب مجھے انفارمیشن مل گئی ہے, میں اپنے اس موقف سے رجوع کرتا ہوں. خواجہ غریب نواز نے کبھی کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھایا, اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھایا. بے شک. اگر یہ علمی کتابی ہوں گے حقیقتاً تو یہ رجوع کریں گے. یا دوسری آپشن بھی ان کے پاس ہے, ایک ریسرچ پیپر لکھیں اور اس ریسرچ پیپر کو آکسفورڈ یونیورسٹی کو بھجوائیں, پرنسٹن کو بھجوائیں, یونیورسٹی آف شکاگو کو بھجوائیں اور کہیں کہ جی ہم بھی تحقیق کر رہے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ واقعی علمی کتابی ہیں. دنیا کے جو دانشور ہیں وہ تو بریلوی دیوبندی اہل الحدیث نہیں ہے نا. فہد صاحب, تحقیق کی خامی تو یہیں پہ کھل کے آ گئی, یہاں ہو گئی سامنے, کہ جب آپ نے کہہ دیا ایک کتاب پہ آپ نے پوری بات کر دی, وہ کتاب ان کی ہے ہی نہیں جن پہ آپ بات کر رہے ہیں. بے شک, جس کی بیس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں. اور اس کا دیکھیں, اس کا یہ جواب نہیں ہوگا کہ فلانے علماء نے بھی اس کتاب کو کوٹ کیا, نہیں, یہ جواب نہیں ہے. یہ ڈیفنس کیا ہے, ہاں یہ ڈیفنس آپ کو نہیں لینے دیں گے. آپ کی اپنی ریسرچ کیا ہے, آپ نے الزام لگایا ہے, برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے. دیوانی مقدمہ ہوتا ہے نا, تو آپ نے 51% ایگزامپلز کے ساتھ اپنے مقدمے کو پروف کرنا ہوتا ہے. صحیح. اور اگر کرمنل کیس ہوتا ہے, آپ نے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ نے 100% کیسز میں پروف کرنا ہوتا ہے. آپ نے خواجہ غریب نواز کو غدار ڈکلیئر کیا, یہ تو کرمنل کیس ہے. بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اس کو پروف کرتے, اور اگر نہیں کر سکتے رجوع کر لیں, اپنی آخرت بچا لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا, ایک مومن کی, اور آپسی ہم سنتے ہیں, ایک مومن کی جو حرمت ہے وہ بیت اللہ سے زیادہ ہے. خواجہ غریب نواز کو آپ نے ایک مومن بھی نہیں سمجھا, اور آپ نے یہ جھوٹے حملے ان کے اوپر کر دیے. تو ہی ہیز 2 آپشنز, اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, مجھے نہیں لگتا وہ رجوع کریں گے. اگر رجوع کریں گے, میں سب سے پہلے جا کر ان کو گلے ملوں گا اور کہوں گا کہ آپ واقعی علمی کتابی ہیں, آپ جو دعویٰ کرتے ہیں آپ واقعی اس میں سچے ہیں. اچھا, ایک آخری بات اس موضوع کی کلمینیشن میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتابیں اولیاء اللہ کی نہیں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے, تو پھر تو یہ ہستیاں پتہ نہیں, ہو سکتا ہے فکٹیشس فگرز ہوں. ان کتابوں نے ان ہستیوں کا تعارف کروایا تھا, اب آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں ہی نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے یہ شخصیت ہی کوئی میتھالوجی کی فگر ہو, ہسٹوریکل فگر ہی نہ ہو. یہ بات اتنی سطحی ہے, لیکن مجھے اس لیول کے اوپر بھی انگیج کرنا پڑ رہا ہے. دنیا میں جو شخص کتابیں نہیں لکھتے, کیا ان کا کوئی تعارف نہیں ہوتا؟ وہ لوگ جنہوں نے خود کتاب نہیں لکھی, ایک عملی تواتر ہوتا ہے, وہ خود ان کا تعارف بتاتا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی, دنیا جانتی ہے. کیوں؟ عملی تواتر کے لیول پر سب کو پتہ ہے ان کے کارہائے نمایاں کیا تھے. کتابیں بہت بعد میں لکھی گئیں, پھر بھی فاروق اعظم کا دنیا کو پتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون ہے. مولا مرتضیٰ نے کتاب نہیں لکھی, دنیا کو پتا ہے وہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر کتاب کوئی بزرگ نہ بھی کمپائل کرے, تو عملی تواتر اور تاریخی شواہد اس ہستی کا تعارف ہوتے ہیں. برے صغیر کے جتنے ہسٹورینز ہیں, انڈین, نان مسلمز, ہندوز, وہ کہہ رہے ہیں علی حجویری, معین الدین چشتی اجمیری, they are the architects of Islam in India. اور دیکھیں, دنیا کا جو سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن ہے نا, وہ برطانیہ کا کانسٹیٹیوشن ہے. برطانیہ کا کانسٹیٹیوشن ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. اگر ان ریٹن کانسٹیٹیوشن سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت چل سکتی ہے, تو وہ تاریخی شخصیات اگر وہ کتابیں نہ بھی لکھتی, ان کے کارنامے, کارہائے نمایاں, خود ان کا تعارف, ان کا جو عمل تھا, جو ان کا عمل تھا, جو ان کا کیریکٹر تھا. تو میں اپنے ویورز کو دست بستہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حجویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے سولجرز تھے. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھایا ہے. نعوذ باللہ ایک برسبیل تذکرہ، ایک میں فور دا سیک آف آرگومنٹ ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب انڈیا آ رہے تھے، جب ہندوستان آ رہے تھے، ایک نیا مذہب لے کے آ رہے تھے نا، تو انڈینز کے لیے خواجہ صاحب نعوذ باللہ اگر اپنا مذہب لے کے آنا چاہتے تو ان کے لیے وہ بھی فورن ریلیجن تھا. اسلام بھی ان کے لیے فورن ریلیجن تھا. خواجہ صاحب کو کوئی روک نہیں رہا تھا نعوذ باللہ کہ وہ اب کوئی بھی فورن ریلیجن لے کے آ جاتے. خواجہ صاحب نے اللہ اور اس کے رسول کا ہی ریلیجن لے کے آئے. نعوذ باللہ وہ مسلمہ پنجاب نہیں تھے، وہ اپنا مذہب لے کے نہیں آ رہے تھے، اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ وہ اللہ ان کو کوئی خوف نہیں تھا، ان کو کوئی ڈر نہیں تھا. سو ہی واز اے بریو مین. یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے فالوورز ہیں. اور میں کرامت کے اوپر ہم نے اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ کمنگ ویک میں ہم بات کریں گے. معجزات کیا ہے، کرامات کیا ہے، میجک، استدراج وہ کیا ہے، اور ان تینوں کا جو فرق ہے وہ ایک مومن کو جاننا کتنا امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ اینڈ آف ٹائمز میں. ہم اینڈ آف ٹائمز کے اندر ہیں. اس زمانے میں میجک، کرامت اور انبیاء کے جو معجزات ہیں ان کی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. اس میں ہم بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ فہد علی کاظمی صاحب.